بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بس ہماری کچھ بریف پریزنٹیشنز ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے، اور ڈیولپمنٹل پرابلمز ہیں، ایٹنگ ڈس آرڈرز ہیں، کیونکہ کوشچنز آ جاتے ہیں اس کے نا، ایم سی کیوز وغیرہ آ جاتے ہیں. ایس اے کیو میں تو مشکل سے آئے گا، ایم سی کیوز اس میں آ جاتے ہیں. پیشنٹ بھی آتے ہیں تو ہمیں تھوڑا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیا چیزیں ہیں. زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک، بیکاز زیادہ تر یہ کیسز ہم ریفر ہی کرتے ہیں. سو ڈیولپمنٹ میں دو پرابلمس بچوں کی ہیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. ایک ہے اے ڈی ایچ ڈی، اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیو ڈس آرڈر. دوسرا ہے آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈرس. ٹھیک، یہ دو اہم ہے. ہمارا رول کتنا ہے؟ آئیڈینٹیفائی اینڈ ریفر. ایز اے نیم شوز، اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیو ڈس آرڈر. اٹینشن نہیں ہوتی، ہائپر ایکٹیو ہوتے ہیں. ٹھیک، یہ زندگی میں ایک دفعہ آپ دیکھ لینا، آپ کو پھر کبھی نہیں بھولتا. یہ بچہ ٹک کے بیٹھ ہی نہیں سکتے، کرسی اوپر کسی چیز پہ توجہ نہیں کر سکتے، کبھی یہ اٹھائیں گے کبھی یہ اٹھائیں گے. پرابلم کیا ہے ان کی؟ اف یو کین ناٹ پے اٹینشن، آپ سیکھتے نہیں ہیں پھر. ٹھیک، تو یہ پرابلم آتی ہے ان کے ساتھ، اور مائلڈ بھی ہو سکتا ہے، ماڈریٹ بھی، سیویئر بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک، سو بائی ڈیفینیشن ڈیولپمنٹل کنڈیشنز آف ان اٹینشن، اٹینشن ڈیفیسٹ ہے، اینڈ ڈسٹریکٹیبلٹی ود اور وداؤٹ ہائپر ایکٹیویٹی. ٹھیک، ڈسٹریکٹ فوراً ادھر توجہ کر ہی نہیں سکتے بیچارے نا، تو یہ ایشو ہوتا ہے. کچھ میں صرف اٹینشن نہیں ہوتی، کچھ میں امپلسو ہوتے ہیں، کبھی یہ کام کیا کبھی یہ توڑا، کبھی یہ بٹن آن کیا کبھی یہ گرایا. ٹھیک، کچھ میں دونوں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، زیادہ تر دونوں ہی ہوتے ہیں اے ڈی ایچ ڈی میں. اب کو ویڈیوز بھی اس کی ایک دو بچوں کی ویڈیوز بھی ہیں اے ڈی ایچ ڈی کی، اس ماڈیول میں پڑھی ہوں گی، آپ وہ دیکھ لیجیے گا. ٹھیک، اور سمٹمز جو ہے نا، کم سے کم 6 سمٹمز ہوں اور 6 مہینے تک ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہائپر ایکٹیو ڈس آرڈر ہو گیا ہے. ٹھیک، یا ٹینشن ڈیفیسٹ ہے. ایزی ڈسٹریکٹڈ، آپ اس کو کوئی بھی چیز دکھائیں تو جو ہٹ جاتی ہے. اس وجہ سے بیچارے فوکس بھی نہیں کرتے پڑھائی پہ، کنسنٹریٹ بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک، جب کنسنٹریٹ نہیں کریں گے، رجسٹر نہیں ہوگی، بھول بھی جاتے ہیں، پڑھائی میں مشکلات ہوتی ہیں ان کو. ٹھیک ہے، ضروری چیزیں بھی آپ سکھاتے ہیں، پہلا کلمہ سکھا کے تک جاتے ہیں، بیچارے کو نہیں آتا. وہ توجہ نہیں ہوتی نا، توجہ سے رجسٹر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اور جس میں جو بھی چیز آپ اس میں توجہ والی چیز ہوتی ہے، یہ کرتے نہیں ہیں. کبھی چھلانگ ماریں گے، کبھی کھانا کھائیں گے، کبھی ایک جگہ ٹک کے بیٹھ نہیں سکتے، اور جہاں پہ دماغ پہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے وہ کام سے ان کی جان جاتی ہے، یہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے، اور کوئی چیز آپ سکھا بھی دیں نا تو بار بار وہ مسٹیک بھی کرتے ہیں، کیونکہ وہ رجسٹر نہیں ہوتا ان کے پاس. ٹھیک، اور ماں باپ غصے میں آ کے مارتے بھی ہیں. جب ہم اسکول میں تھے تو ہمارے ساتھ بھی، ہم چھوٹے تھے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا. ایک اے ڈی ایچ ڈی لڑکا تھا، وہ تھا، والد اس کے آرمی میں تھے. تو وہ یہ جب بھی ہم اے ڈی ایچ ڈی میں پڑھتا مجھے وہ یاد آ جاتا ہے. تو وہ بیٹھ نہیں سکتا تھا، ٹیچر سے مار کھاتا تھا، ڈانٹ کھاتا تھا، توجہ نہیں کر پاتا تھا، پھر ڈانٹ کھاتا تھا. کھیل میں کبھی یہ کرے کبھی وہ کرے، کبھی کیا چیز اتار دے. امپلسو سا اس کا بیہیویئر ہوتا تھا. ٹیچرز جو تھے پیرنٹ کو بلاتے تھے، کبھی پیرنٹ آ جاتے تھے. سم آئی ڈونٹ نو کہ علاج کیوں نہیں کیا اس زمانے میں، ڈائگنوسس تو ہوگی اس کی. تو وہ کئی سال ہمارے ساتھ رہا، پھر وہ ٹرانسفر ہو گئے تھے تو چلے گئے تھے. اب پتہ نہیں کس جہاں میں ہوگا، وہ کیا کر رہا ہوگا. تو لیکن یہ ساری چیزیں ہائپر ایکٹیو اور یہ اس میں تھی.
ٹھیک. اور توجہ نہ ہونے کی وجہ انسٹرکشنز نہیں فالو کرتے. آپ بولیں کہ ایسا کرو، وہ کچھ اور کر جاتا ہے. توجہ نہ ہونے کی وجہ سے ذرا سا ٹاسک لمبا ہو کمپلیٹ بھی نہیں کر پاتے، پھر مار کھاتے ہیں یہ. ٹھیک ہے. اور کوئی ایک ہی ایکٹیویٹی کرتے کرتے ایک دم بور ہو کے کوئی اور شروع کر دیتے ہیں، ڈسٹریکٹ ہو کے. اگر یار میچ پورا ہی نہیں ہوا تم چلے گئے. ٹھیک ہے. تو یہ تھوڑا تھوڑا ہر چیز کرتے ہیں اٹینشن نہ ہونے کی وجہ سے. ٹھیک. سر بچہ دکھایا ہوا ہے پر ایکٹیو، کلاس میں ایسے ہی بالکل وہ کوئی شرارتیں کرتے رہتے ہیں، جو دل میں آیا وہ کرتے ہیں. کلینک میں تھے تو بچہ اتنا تھا، کرسی پہ چڑھ جاتا تھا، پھر ماں کی گود میں، پھر میری ٹیبل پہ، پھر نیچے بیٹھ جاتا ہے، پھر کوئی ایک ٹیبل سے کوئی چیز اٹھاتا ہے، کبھی یہ اٹھاتا ہے، کبھی اسٹیتھوسکوپ کھینچتا ہے. ٹھیک. ہر وقت یہ حرکت میں رہتے ہیں. باتیں کرنے پہ تو باتیں بھی تیزی سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور کھیل میں شور بھی بڑا مچاتے ہیں، چپ نہیں بیٹھ سکتے، ادھم مچائے ہوتے ہیں نا، چیخیں بھی مارتے ہیں، جو دل میں آیا کرتے ہیں. ٹھیک. انتظار کرنا ان کے لیے بہت مشکل کام ہے. اللہ کبھی ڈینٹسٹ کے پاس کی بس جانا پڑے تو انتظار نہیں کر سکتے، کسی کے پاس گھر جانا پڑے انتظار ان سے نہیں ہوتا، بیکاز وہ ہائپر ایکٹیو رہتے ہیں. ٹھیک ہے. کلاس روم میں اس کے لیے ٹک کے نہیں بیٹھتے، کھڑے ہو جاتے ہیں، چلتے ہیں پھرتے ہیں. ٹھیک. اور عجیب عجیب سی آوازیں بھی نکالتے ہیں، ٹھپ ٹھپ بھی کرتے ہیں، ٹیبل بھی کرتے ہیں، پینسل سے، ربڑ سے، عجیب عجیب چیزیں کرتے ہیں. ٹھیک. اور اس طرح دوسروں کو بھی تنگ کرتے ہیں. ٹیچر نے کویشچن پوچھا نا، ان کا ہاتھ پھر کھڑا ہوتا بتانے کے لیے. ٹھیک. ہائپر ایکٹیو ہوتے ہیں نا، فوراً کرتے ہیں، چاہے آتا ہو نہ آتا ہو، بس ہاتھ کھڑا کر دیں گے. اور سیڑھیاں پہ تیزی سے، یار گر جاؤ گے، بھاگ کے سوئمنگ پول میں چھلانگ لگا دیں گے. ٹھیک ہے. تو جھولے میں فوراً جا کے بیٹھ جائیں گے، فوراً اتر جائیں گے. اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ ٹو آئیڈینٹیفائی دیز چلڈرن. بالکل نہیں ہے، ایک دم ہم پکڑ لیتے ہیں. ٹھیک. جو کیا کہتے ہیں، ہم ڈائگنوسس کیسے بنائیں گے؟ ہمیں تو دیکھ کے ہی اس کی اٹینشن کے ڈیفیسٹ اور ہائپر ایکٹیویٹی سے ہم کر لیتے ہیں. پہلے کہتے تھے یار اس کی آنسیٹ جو ہے نا 7 سال سے پہلے ہونی چاہیے، اب کہتے ہیں یار 14 سال سے پہلے، 12 سال سے پہلے ہو سکتی ہے. ٹھیک. تھوڑا سا DSM اسٹینڈس فار ڈائگنوسٹک اینڈ اسٹیٹسٹیکل مینول. ڈائگنوسٹک اینڈ اسٹیٹسٹیکل مینول سائیکیٹرک پرابلمس کی کلاسیفیکیشن ہوتی ہے اس میں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ 7 سے بڑھا کے 12 سال کر دیا. ٹھیک. تو کہ 12 سال سے پہلے پر اس کا آنسٹ ہونا چاہیے، اور 2 سمٹم ہونے چاہیے. ٹھیک. اور اسکول پہ یا کام تو بچے نہیں کرتے، اسکول میں، گھر میں یا کسی اور جگہ پہ کم سے کم اس کی فنکشننگ وہاں امپیئر ہونی چاہیے. ٹھیک. اور یہ ہو جاتی ہے، سوشلی بھی ان کے پرابلمس آتی ہیں، اکیڈمک تو آتی ہیں، اور کچھ اسپورٹس کریں یا کچھ کام کریں نا تو اس میں بھی ان کو مشکلات آتی ہیں. ٹھیک. تو 2 سمٹمز ہونے چاہیے کم سے کم، اور 12 سال سے پہلے آنسٹ ہونا چاہیے. اگر مائلڈ ہے، بہت توجہ کر پاتا ہے، پڑھ لیتا ہے، یاد کر لیتا ہے، چیزوں کو فالو کر لیتا ہے. ٹھیک. پھر کاؤنسلنگ سے ہی کام چلاتے ہیں، وہ دھیرے دھیرے دے گرو آؤٹ. لیکن اگر پڑھائی خراب ہو گئی، سوشل ڈیولپمنٹ خراب ہو گئی، کھیل خراب ہوا، ٹھیک ہے، ڈسٹربنس آ رہی ہے اس کی زندگی میں، پیرنٹس اور دوسرے جو پیئر بچے ہیں ان کے ساتھ، پھر آپ کو ریفر کرنا پڑتا ہے. بیہیویئر تھیراپی وہ کرتے ہیں، میتھائل فینیڈیٹ ریٹائلن دینی پڑتی ہے. ٹھیک. ہم یوزلی چائلڈ سائیکیٹرسٹ کے پاس ریفر کرتے ہیں. ٹھیک. ہم نے اس کا علاج خود ہم نہیں کر سکتے ایز اے فیملی فزیشینس. ریٹائلن زیادہ دوائیاں ہے ہی نہیں، ایک ہی دوائی ہے اس کی، ریٹائلن. یہ بھی کئی سال پہلے شارٹ ہو گئی تھی بیچارے ADHD والوں کے ساتھ، تو بہت ظلم ہوا، شارٹ ہو گئی تھی، بڑی مشکل سے ملتی تھی.